السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقی پہلوؤں پر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، پیارے مصطفیٰ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور آپ کی سادگی تواضع کا عالم یہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجلس علی الارض، حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آج ہم اور آپ ہیں کرسی کے نیچے ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق۔ جس شادی اور بیاہ میں آپ کو کرسی نہ ملے بیٹھنے کے لیے تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ اختلاف کریں گے کس نے شادی میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لیا، کرسی ٹیبل کا انتظام نہیں کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، اور اپنے ہاتھوں سے بکریوں کو باندھ دیا کرتے تھے، وَيَجِيبُ عَلَى دَعْوَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُمِّ الشَّعِيرِ، اور غلاموں کی دعوت پر، جو کی روٹی کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے تھے۔ یہ اخلاق تھا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہم صرف بڑے لوگوں کی ترشتیوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر چکن ہے، کہاں پر اسٹارٹر ہے، کہاں پر مٹن ہے، کہاں پر بریانی اور قورمہ ہے۔ یہ ہماری اخلاق کی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ ہم پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں، پھر ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ غلاموں کی دعوت پر، جو کی روٹی کی دعوت پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم تھا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل درجے کا مومن وہ ہے، اچھا ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، جو اخلاق میں سب سے عمدہ ہو،
آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں چند نوجوان ایسے ہیں، چند احباب ایسے ہیں جو ایک تو کتابیں پڑھ لیے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ علماء سے سلام کرنے کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، یہ سچائی ہے کہ آج نوجوان ایک دو کتاب پڑھ لیے اپنے آپ کو علماء سے بالا تر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری اخلاق کا یہ عالم ہے۔ ہماری مسجدوں میں باہر سے کوئی شخص آئے، بیٹھا رہتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پانی تک نہیں پوچھتے ہیں، کھانا تک نہیں پوچھتے ہیں، اور پتہ تک نہیں لگا کہ کہاں سے آئے ہیں، کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے معاشرے میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر غور کریں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کر رہے ہیں، اور آج ایک ہم ہیں، ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حجرِ عائشہ میں تشریف فرما ہے، یہودیوں کی ایک جماعت آئی، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بدتمیزی کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وعلیکم السلام ولعنکم اللہ۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا کہہ رہی ہو؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اولم تسمع ما قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمنان اسلام، یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی مار ہو ان کے اوپر، اور انہوں نے جو کچھ کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بد دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دشمنان اسلام ہیں، لہذا آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنے کاروباری لوگ ہیں، اتنے مصروف ہیں، ہماری زندگی اتنی بزی گزر رہی ہے کہ ہمیں سلام اور سام میں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، ہم کچھ جان ہی نہیں پاتے کہ سام کیا ہے اور سلام کیا ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم، اگر کوئی شخص کوئی دشمنی میں یوں کہے، بربادی کی دعا کرے، موت کی دعا کرے، تو اس کے اوپر ہی کہا جائے گا وعلیکم۔ لہذا ہم اپنے منہ سے وہ بات نہ کہیں جو وہ کہتے تھے، لہذا ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اونچے اخلاق کو پیش کرنا چاہیے۔ آج یہی بدخلقی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ ہمارے قریب نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاقی پہلو تھا۔ آپ نے اخلاق کا وہ اعلیٰ مظاہرہ کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، تب دنیا ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اگر ہم جو ہے عمدہ اخلاق پیش نہیں کیے تو یقیناً ہم رسوا ہوں گے، ہم ذلیل ہوں گے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو اپنانا پڑے گا، آپ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم سب کو چلنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سیرت و اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اپنا اخلاق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔